بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے کاسٹ اکاؤنٹنگ BBA 4 کا، جس میں ہم نے پروسیس کاسٹنگ ڈسکس کی تھی کہ پروسیس کاسٹنگ کیا ہے، اور پروسیس کاسٹنگ میں ہم کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ کیسے بنائیں گے، یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم ایکسرسائزز پہ جائیں گے جو کہ پروسیس کاسٹنگ کی پریکٹیکل ایکسرسائزز ہے، اور ان ایکسرسائز کے ذریعے ہم کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ بنائیں گے۔ تو ہم آج ایکسرسائز نمبر 2 جو کہ آپ کے کاسٹ اکاؤنٹنگ بک میں پروسیس کاسٹنگ کے چیپٹر میں اویلیبل ہے، اس کو آج سالو کرتے ہیں اور اس سے کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ بناتے ہیں۔ ایکسرسائزز کو ریڈ کرتے ہیں۔ ایکسرسائز نمبر 2 ہے کاسٹنگ آف یونٹس ٹرانسفرڈ لاسٹ یونٹس۔ ریڈ اینک instituted a new process in October during which it started 10,000 units in Department A. Of the units started, 1,000 units, a normal number, were lost during the process. 7,000 were transferred to Department B and 2,000 remain in work in process inventory at the end of the month. 100% complete as to material and 50% complete as to conversion cost. Material and conversion cost of $27,000 and $40,000 respectively were charged to the department in October. Required ہے total cost transfer to department B. اب question given ہے ریڈ ان کا، جس نے نیو پروسیس شروع کی تھی اکتوبر کے مہینے میں، اور یہ ڈپارٹمنٹ 1 یا ڈپارٹمنٹ اے کی ہم کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ بنائیں گے۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 10,000 یونٹس ڈپارٹمنٹ اے میں ان سے کام شروع کیا، اور ان 10,000 یونٹس میں سے 1,000 یونٹس لاسٹ ہے، اور کہتا ہے کہ نمبر نارمل لاس ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس اب رہ گئی 9,000 یونٹس۔ اب 9,000 میں یہ کہتا ہے کہ 7,000 ور ٹرانسفر ٹو ڈپارٹمنٹ بی، یعنی 7,000 ہم نے اس ڈپارٹمنٹ میں کمپلیٹ کر دی ہے، اس کو فنش کیا گیا ہے اسی ڈپارٹمنٹ میں، اسی منتھ میں، اسی پیریڈ میں، اور اس کو اگلے ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا ہے، ٹرانسفر کیا ہے۔ اور باقی 2,000 یونٹس جو ہے وہ ریمینڈ ہے ان ورک ان پروسیس، یعنی ابھی تک یہ انکمپلیٹ ہے، ورک ان پروسیس ہے، جو کہ ہمارے پاس ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ یہاں رہ گئی ہے۔ اب یہ 2,000 یونٹ جو ہمارے پاس رہ گئے ہے، اس کی ورک کمپلیشن ہے 100% کمپلیٹ ایز ٹو مٹیریل، یعنی اس پہ اسی ڈپارٹمنٹ میں اسی مہینے میں 100% مٹیریل کا کام ہوا ہے، اینڈ 50% کمپلیٹ ایز ٹو کنورژن کاسٹ، اور 50% کنورژن کا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مٹیریل کے لحاظ سے تو یہ کمپلیٹ ہے 100%، لیکن چونکہ 50% کام ابھی اس پہ کنورژن کا باقی ہے، اس لیے یہ انکمپلیٹ ہے۔ تو لہٰذا یہ آپ کی ورک کمپلیشن ہے یونٹ اسٹل ان پروسیس کی۔ اسی طرح کاسٹ کے بارے میں انفارمیشن گیون ہے کہ ہمارے پاس جو مٹیریل کاسٹ اس پیریڈ میں اس ڈپارٹمنٹ میں انکرڈ ہے وہ 27,000 ہے، اور کنورژن کاسٹ مطلب لیبر اور FOH کو اکٹھا یہاں شو کیا گیا ہے، وہ ہے 40,000۔ اب چونکہ ہمارا ریکوائرمنٹ ہے ٹوٹل کاسٹ ٹرانسفر ٹو ڈپارٹمنٹ بی، یعنی ہم نے ان 7,000 یونٹس جو کہ ڈپارٹمنٹ بی کو ٹرانسفر کی ہے، ان کے ساتھ کتنا خرچہ ہم نے ٹرانسفر کیا ہے ڈپارٹمنٹ بی کو، یہ معلوم کرنا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سے سارا کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ بنائے،
تو ہمیں وہاں پہ یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ٹوٹل کاسٹ ٹرانسفر ٹو ڈپارٹمنٹ بی کتنا ہے، اور باقی ساری رپورٹ کی ہماری پریکٹس ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں رپورٹ کی طرف، اور رپورٹ میں ہم سب سے پہلے کمپنی کا نام لکھیں گے، ریڈ انک کمپنی، رپورٹ کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ، ڈپارٹمنٹ 1 فار دا پیریڈ اینڈڈ، جو پیریڈ ہے اس کے لیے ہم یہ جو اوپر کوشچن میں اکتوبر تھا تو ہم یہاں اکتوبر لکھیں گے۔ کوانٹٹی شیڈیول بناتے ہیں۔ کوانٹٹی شیڈیول میں ہم جس طرح 4 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، یونٹ سٹارٹڈ ان پروسیس اگر یہ ڈپارٹمنٹ 1 ہو، یونٹ اسٹل ان پروسیس، یونٹس لاسٹ ان پروسیس، اور یونٹس ٹرانسفر ٹو نیکسٹ ڈپارٹمنٹ۔ یہ 4 ہیڈنگز ہماری پاس نارمل ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کبھی کبھار اگر لاسٹ یونٹس گیون ہو تو ہم لکھیں گے، اگر گیون نہ ہو تو ہم نہیں لکھیں گے۔ اب ہماری ڈیٹا کے مطابق ہمیں گیون تھا یونٹ سٹارٹڈ ان پروسیس، کوشچن میں کہا گیا تھا کہ ہم نے 10,000 یونٹ سے کام شروع کیا، تو ہم لکھیں گے یہاں یونٹ سٹارٹڈ ان پروسیس 10,000۔ 10,000 میں وہ کہتا ہے 7,000 یونٹس ٹرانسفر ٹو نیکسٹ ڈپارٹمنٹ، وہ بھی یہاں شو کریں گے یونٹس ٹرانسفر ٹو نیکسٹ ڈپارٹمنٹ۔ 2,000 کے بارے میں وہ کہتا ہے یونٹس اسٹل ان پروسیس، یونٹس ورک ان پروسیس، وہ 2,000 ہے، اور اس کے ساتھ لکھتا تھا میٹیریل 100% اور کنورژن 50%، جو کہ یہاں ہم نے اس رپورٹ میں اگر آپ دیکھ رہے ہو تو اس کے سامنے لکھا گیا ہے، اور اسی طرح آپ نے بھی لکھنا ہے۔ باقی اس نے کہا تھا کہ 1,000 یونٹس لاسٹ ہیں، تو اس کو ہم نے لکھا ہے یونٹس لاسٹ ان پروسیس، اور سامنے نارمل لکھا ہے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ نارمل اس لیے لکھا ہے چونکہ نارمل لاس کی اپنی پروسیجر ہے، اور اس طرح ایک دوسرا لاس جو آگے ہم دیکھیں گے اس کا نام ہوگا ایب نارمل لاس، دونوں میں تھوڑا ڈفرینس ہوگا، تو اس لیے نارمل کو نارمل لکھنا چاہیے اور ایب نارمل کو ایب نارمل لکھنا چاہیے۔ اب چونکہ نارمل ہے تو یہاں ہم نارمل لکھیں۔ اس طرح 7,000 2,000 1,000 یہ ٹوٹل کوانٹٹی برابر ہوگی 10,000 کی، تو یہ ہماری کوانٹٹی شیڈول ہوئی۔ اب نیکسٹ اسٹیپ ہماری ہے کاسٹ چارج ٹو دا ڈپارٹمنٹ کی، اور کاسٹ چارج ٹو ڈپارٹمنٹ میں ہم سب سے پہلے لکھیں گے کاسٹ ایڈڈ بائی دا ڈپارٹمنٹ۔ 2 کالم ہمارے پاس ہے ٹوٹل کاسٹ کی اور یونٹ کاسٹ کی۔ کاسٹ ایڈڈ بائی دا ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پاس وہاں لکھا گیا تھا کوشچن میں کہ مٹیریل کاسٹ 27,000 آئی ہے اس منتھ اس ڈپارٹمنٹ میں، اور کنورژن کاسٹ آئی ہے 40,000۔ اسی طرح یہ ٹوٹل خرچہ 67,000 بنتا ہے جو اس ڈپارٹمنٹ میں اس مہینے میں اس پروسیس پہ ہوا ہے۔ اب یہاں تک یہ ڈیٹا ہمیں اوپر کوشچن میں گیون تھا۔ اگر آپ دوبارہ کوشچن پہ غور کر لیں، مطلب آپ کے سامنے بک ہوگی اس میں آپ دیکھ لیں، یہاں تک ڈیٹا ہمیں گیون ہے۔ اب جو آگے میں نے یونٹ کاسٹ لکھی ہے 3 5 اور اس کا ٹوٹل 8 آتا ہے، یہ آپ کو کوشچن میں نہیں ملے گا، مطلب یہ کوشچن سے میں نے نہیں لیا۔ اس کے لیے آپ نے جانا ہوگا ایڈیشنل کمپیوٹیشن میں، اور ایڈیشنل کمپیوٹیشن ہم کرتے ہیں ٹو فائنڈ آؤٹ یونٹ کاسٹ، مطلب وہ ایک ورکنگ ہے لیکن اس رپورٹ کا حصہ ہے اور وہ ہم نے لازمی کرنا ہے اس مقصد کے لیے کہ ہم یونٹ کاسٹ معلوم کر لیں۔ تو جاتے ہیں ایڈیشنل کمپیوٹیشن پہ۔ اب اگر آپ ایڈیشنل کمپیوٹیشن کو دیکھیں تو ایڈیشنل کمپیوٹیشن میں ہمارے پاس ہے، جس طرح ہم اوپر کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ ڈسکس کرتے ہوئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ 2 چیزیں ہم ایڈیشنل کمپیوٹیشن میں کریں گے، ایک ایکویلنٹ پروڈکشن معلوم کریں گے اور دوسرا یونٹ کاسٹ۔ یعنی بیسیکلی یہ سارا ایڈیشنل کمپیوٹیشن ہم کرتے ہیں یونٹ کاسٹ معلوم کرنے کے لیے، جیسے میں نے آپ کو ابھی کہا۔ تو لہٰذا ایکویلنٹ پروڈکشن میں ہم 2 چیزوں کے متعلق ایکویلنٹ یونٹس معلوم کریں گے ود رسپیکٹ ٹو مٹیریل اینڈ ود رسپیکٹ ٹو کنورژن کاسٹ۔ تو اسی طرح میں نے 2 کالم بنائے ہیں، مٹیریل کا اور کنورژن کا۔ سب سے پہلے ہم نے لکھنا ہے اس میں یونٹس ٹرانسفر ٹو نیکسٹ ڈپارٹمنٹ۔ اوپر اپنی کوانٹٹی شیڈول سے آپ نے یہ کوانٹٹی لینی ہے، اور یہاں مٹیریل کے نیچے بھی لکھا ہے 7,000 اور کنورژن کے نیچے بھی لکھا ہے 7,000، کیونکہ یونٹس ٹرانسفر ٹو نیکسٹ ڈپارٹمنٹ 7,000 ہے، اور یہ 7,000 یونٹس 100% کمپلیٹ مٹیریل سے بھی ہے اسی پیریڈ میں اسی ڈپارٹمنٹ میں،
اور کنورجنسی بھی ہے، اس لیے دونوں کی نیچے 7 مطلب اگر آپ 7,000 کا 100% نکالے تو یہ 7,000 ہی آئے گا، تو اس لیے یہاں 7,000 لکھا ہے۔ دوسری کوانٹٹی ہماری اوپر ہے یونٹ اسٹل ان پروسیس، اس کو یہاں ہم رپورٹ کریں گے اکارڈنگ ٹو دا کمپلیشن گیون ان دا کوانٹٹی شیڈول۔ اگر آپ کوانٹٹی شیڈول میں دیکھیں تو وہاں اس کی ساتھ لکھا گیا تھا 100% مٹیریل اینڈ 50% کنورجن۔ اس کا مطلب کہ یہ 2,000 یونٹس جو کہ اسٹل ان پروسیس ہے، یہ ہمارے پاس مٹیریل کے لحاظ سے 100% ہے۔ تو جب ہم مٹیریل کے لحاظ سے 100% کو 2,000 سے 100% سے ملٹیپلائی کریں گے 100 سے تو 2,000 ہی آئے گا۔ تو مٹیریل کے نیچے ہم نے 2,000 لکھی ہے کیونکہ یہ 100% ہے، اور کنورجن کے سامنے نیچے ہم نے لکھا ہے 2,000 کا 50% لیا ہے۔ اس کا مطلب اس کی ایکویلنٹ یونٹس 2,000 کے بنتے ہیں 1,000، یعنی 2,000 کا 50% بنتا ہے 1,000۔ اسی طرح ہماری ٹوٹل ایکویلنٹ مٹیریل ہوگی، یونٹس مٹیریل ہوگی 9,000 اور کنورجن ایکویلنٹ یونٹس ہوگی 8,000۔ اب ان دونوں پہ مٹیریل پہ اور کنورجن یونٹس پہ ہم مٹیریل کاسٹ کو اور کنورجن کاسٹ کو ڈیوائڈ کریں گے۔ تو دیکھیے یونٹ کاسٹ کو اب معلوم کرتے ہیں یونٹ کاسٹ، کیونکہ یہ سارا پروسیس ہم یونٹ کاسٹ کے لیے کرتے ہیں۔ یونٹ کاسٹ معلوم کرنے کے لیے ہم نے مٹیریل کاسٹ کو لینا ہوگا جو ہمارے اوپر لکھا گیا تھا 27,000، اور اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے ایکویلنٹ یونٹ جو ابھی ہم نے معلوم کی 9,000، تو لہٰذا 27,000 ڈیوائڈ بائی 9,000 یہ ہمارے پاس آئے گا $3 پر یونٹ۔ اسی طرح کنورجن کاسٹ ہماری پاس ٹوٹل تھی، مطلب دونوں لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ 40,000، اور اس کی ایکویلنٹ یونٹس ہمارے پاس گیون ہے وہ ہے 8,000۔ اب 8,000 یونٹس ہماری جو ایکویلنٹ یونٹس ہے اس پہ ہم نے جب ہم 40,000 ڈیوائڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا $5 پر یونٹ۔ تو لہٰذا اسی طرح ہم نے اوپر جو 3 اور 5 پر یونٹ لکھا تھا یہ اسی طرح معلوم ہوا ہے۔ اب واپس چلتے ہیں اوپر، تو لہٰذا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 اور 5 ہم یہاں لکھیں گے لیکن ایڈیشنل کمپیوٹیشن کے بعد۔ تو لہٰذا یاد رکھیے کہ جب آپ نے اپنی رپورٹ بنانی ہے تو ایڈیشنل کمپیوٹیشن آخر میں کرنی ہے، مطلب پیج کے آخر میں کرنی ہے، اور درمیان میں اتنا جگہ چھوڑنا ہے جہاں یہ والا سٹیپ جو ہے یہ آپ کو اس میں سما سکتے ہو، اور وہ ہے کاسٹ اکاؤنٹڈ فار ایز فالوز کا۔ یعنی ہمارے پاس ٹوٹل کاسٹ ٹو بی اکاؤنٹڈ فار آ گیا 67,000، اور اس کی پر یونٹ کاسٹ ہمارے ساتھ ابھی تک ہے $8 پر یونٹ۔ اب اس 67,000 کی ہم نیچے یہ انالیسس کریں گے، تفصیل دیں گے، ہم اکاؤنٹڈ ہے پار، تو لہٰذا ہم لکھیں گے کاسٹ اکاؤنٹڈ فار ایز فالوز۔ تو لہٰذا اب 67,000 جو کاسٹ ہے اس کی ہم یہاں ایکسپلینیشن دیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہاں پہ کوانٹٹی شیڈول میں سے مطلب جتنی ہماری 3 قسم کی یونٹس تھی 10,000 میں 7,000 یونٹس تھی یونٹس ٹرانسفر ٹو نیکسٹ ڈپارٹمنٹ، 2,000 یونٹس تھی یونٹس اسٹل ان پروسیس، اور 1,000 یونٹس تھی لاسٹ ان پروسیس۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ آپ نے لاسٹ ان پروسیس جو یونٹس تھی ان کو آپ نے مطلب حساب میں نہیں لایا، تو یاد رکھیں کہ جب ڈپارٹمنٹ 1 ہو اور اس میں لاسٹ یونٹس ہو اور وہ لاسٹ یونٹس آپ کو مینشن ہو کہ نارمل لاس ہے، تو یہ آپ نے صرف اپنی کوانٹٹی شیڈول میں مینشن کرنا ہے ٹو کمپلیٹ یور کوانٹٹی فگر۔ کیسے؟ 7,000 موجود تھی، 2,000 موجود تھی، 1,000 بھی لکھنا ہے تاکہ 10,000 برابر ہوں۔ یہاں تک یہ صرف رپورٹ ہوگا، باقی اس کی مزید کیلکولیشن کاسٹ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس 1,000 یونٹ کی جتنی کاسٹ ہے یہ باقی تمام یونٹس بھی ایکول ڈیوائڈ ہو جاتی ہے خود بخود۔ اور وہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے جب یہ ایکویلنٹ پروڈکشن ہم بنا رہے تھے، کیلکولیٹ کر رہے تھے، تو میٹیریل میں ہمارے پاس ٹوٹل 9,000 یونٹس رہ گئے ہیں۔ تو اس 9,000 کا مطلب ہے کہ وہ 27,000 کا خرچہ ایکچولی آیا تھا 10,000 یونٹس پہ، لیکن ہم نے اس کو تقسیم کیا 9,000 پہ،
تو ان 10,000 یونٹس کا 1,000 یونٹس کا جو خرچہ تھا وہ آٹومیٹیکلی ان سارے 9,000 یونٹس پہ تقسیم ہوا. مطلب یہ اس میں شامل ہے. یہ کنورژن کاسٹ بھی شامل ہوا اس 8,000 میں اور 9,000 میں مٹیریل بھی شامل ہوا. تو لہٰذا اس کی الگ سی کیلکولیشن ہمیں نہیں کرنی ہے. اچھا جی، اب کاسٹ اکاؤنٹنٹ پار ایز فالوز میں آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اب ہمارے پاس 2 کوانٹٹی رہ گئی 2 قسم کی. ایک یونٹس کمپلیٹ ان ٹرانسفر 7,000 اور دوسری رہ گئی ہمارے پاس 2,000. تو 7,000 اور 2,000 ہمارے پاس ٹوٹل یونٹس بن گئی 9,000. ان 9,000 کو ہم کہتے ہیں گڈ یونٹس. گڈ کا مطلب یہ ہے کہ لاس جب ٹوٹل یونٹس میں سے مائنس ہوگی تو ریمیننگ یونٹس ہمارے پاس ہوگی گڈ یونٹس. اب ان گڈ یونٹس جو 2,000 اور 9,000 ہے اس کی ہم نے الگ الگ کاسٹ معلوم کر دی ہے اور وہ یہاں پہ ہم اسی طرح کرتے ہیں. سب سے پہلے لکھیں گے کاسٹ آف یونٹس ٹرانسفرڈ ٹو نیکسٹ ڈپارٹمنٹ اور وہ ہمارے پاس ہے 7,000 یونٹس جو ٹرانسفرڈ ہے نیکسٹ ڈپارٹمنٹ کو. ہمارا خرچہ آیا تھا $8 پر یونٹ. 8 کیسے 3 اور 5 اوپر جو ہم نے جمع کیا تھا. تو یہ ٹوٹل کاسٹ ٹرانسفر ٹو ڈپارٹمنٹ بی 56,000. یہ ہماری کویسچن ایکسرسائز کی ریکوائرمنٹ تھی جو کہ یہاں کمپلیٹ ہو جاتی. لیکن چونکہ ابھی تھوڑا ایک آئٹم باقی ہے اس کو آلریڈی ڈسکس کرتے ہیں. باقی سارا رپورٹ تو ہم نے بنایا. یہ ہو گئی کاسٹ آف یونٹس ٹرانسفر ٹو نیکسٹ ڈپارٹمنٹ 56,000. اب دوسری کوانٹٹی ہمارے پاس تھی کاسٹ یونٹ اسٹل ان پروسیس 2,000. تو اس کے لیے ہم لکھیں گے کاسٹ آف یونٹ. اوپر یونٹ اسٹل ان پروسیس لکھا تھا, یہاں لکھیں گے کاسٹ آف یونٹ اسٹل ان پروسیس اور یہ ہماری اینڈنگ انوینٹری بھی ہوتی ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ ان یونٹس پہ ان 2,000 پہ اسی ڈپارٹمنٹ میں اب تک کتنا خرچہ آیا ہے. تو سب سے پہلے دیکھیں گے مٹیریل کاسٹ کتنا آیا ہے. تو مٹیریل کاسٹ کتنا آیا ہے 2,000 یونٹس تھے ہمارے پاس. وہ کہتا ہے مٹیریل کا ہم نے اس پہ 100% کام کیا تھا تو 100/100 تو مطلب 2,000 یونٹس کے ایکویلنٹ ہو گیا. اور پر یونٹ مٹیریل کا ہمارا خرچہ آیا تھا $3 جو ہم نے اوپر لکھا تھا مٹیریل پر یونٹ کاسٹ یا ہم نے ایڈیشنل کمپیوٹیشن میں یونٹ کاسٹ میں معلوم کیا تھا. تو لہٰذا مٹیریل کا خرچہ ان 2,000 یونٹس پہ آیا ہے $6,000. دوسری کاسٹ ایلیمنٹ ہے کنورژن کاسٹ. کنورژن کاسٹ کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ 2,000 یونٹس پہ چونکہ کام 50% ہوا ہے تو 50% کے حساب سے ایکویلنٹ یونٹس بنتے ہیں 1,000. اب 1,000 یونٹس ایکویلنٹ یونٹس ہے 50% کی. اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے پر یونٹ کنورژن کاسٹ کے ساتھ جو کہ $5 پر یونٹ ہے. یہ ہمارے پاس آئے گا 5,000. یہ دونوں جمع ہوگی کاسٹ آف یونٹ اسٹل ان پروسیس کی 6,000 مٹیریل کی 5,000 کنورژن کی. یہ ٹوٹل ہو جائے گی 11,000. 11,000 یونٹ اسٹل ان پروسیس کی کاسٹ ہے اور 56,000 کاسٹ آف یونٹس ٹرانسفر ٹو نیکسٹ ڈپارٹمنٹ ہیں. ان دونوں کو ہم جمع کریں گے ایڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گی 67,000 اور یہ ہماری کہلاتی ہے ٹوٹل کاسٹ اکاؤنٹڈ فار. اب یہ اگر آپ دیکھیں اوپر بھی ہماری 67,000 ٹوٹل کاسٹ جس کے لیے ہم اکاؤنٹڈ تھے اس کو ہم نے آگے تقسیم کر دیا ایکسپلین کر دیا کاسٹ آف یونٹس ٹرانسفرڈ میں اور کاسٹ آف یونٹس اسٹل ان پروسیس میں. یعنی 67,000 ٹوٹل میں ہمارے پاس 56,000 کی کاسٹ 7,000 یونٹس کی بنتی ہے اور 11,000 کی کاسٹ 2,000 یونٹس کی بنتی ہے. اسی طرح یہ ہمارا کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ ایکسرسائز نمبر 1 کا کمپلیٹ ہو جائے گا. اور آپ کی یہ 67,000 کاسٹ اور اوپر 67,000 کا یہ دونوں برابر آنی چاہیے. اگر برابر نہیں آتی تو اس کا مطلب آپ نے کوئی غلطی کی ہے. بعض اوقات ڈیسیمل فریکشن کی وجہ سے تھوڑی بہت چینجز ہوتی ہے لیکن وہ مائنر ہوتی ہے, وہ زیادہ نہیں ہوتی. اس کو آپ نے 3 ڈیسیمل پلیس تک پھر لے جانا ہوگا تاکہ ڈیسیمل فریکشن کی وجہ سے جو ایرر ہے وہ ایلیمینیٹ ہو. اچھا جی, اب آتے ہیں ایکسرسائز نمبر 1 پہ. ایکسرسائز نمبر 2 میں نے اس لیے پہلے کیا کیونکہ وہ تھا ڈپارٹمنٹ 1 کے حوالے سے.
تو لہٰذا میرا مقصد تھا کہ آپ ڈپارٹمنٹ 1 کی جو رپورٹ کیسی بنتی ہے اس کو سمجھے. پھر اگلا سٹیپ ہمارا ڈپارٹمنٹ 2 کا آتا ہے، جس طرح ہم نے کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ ڈسکس کرتے وقت کیا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں ایکسرسائز نمبر 2 کو، ایکسرسائز نمبر 1 کو. اور ایکسرسائز نمبر 1 ہماری ہے کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ، جو کہ ڈپارٹمنٹ 2 کے حوالے سے ہوگا یا ڈپارٹمنٹ بی کے حوالے سے ہوگا. اب یہ ذرا آپ لوگ دیکھ لیں، میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ پھر کتاب کے ساتھ کمپیئر کر لیں اور ساتھ ساتھ اس کی ہم آگے رپورٹ بھی بنائیں گے. اکمپنیز ڈپارٹمنٹ 2 کاسٹ فار جون. اب واضح طور پر لکھا ہے ڈپارٹمنٹ 2 کاسٹ، تو لہٰذا یہ رپورٹ ڈپارٹمنٹ 2 کا ہے اور مہینہ ہے جون کا. پہلے ہمیں انفارمیشن دیتا ہے کاسٹ فرام ڈپارٹمنٹ 1. کاسٹ فرام ڈپارٹمنٹ 1 کا مطلب کہ پچھلے ڈپارٹمنٹ میں جب کام ہوا تھا اور یہ ہمیں اس ڈپارٹمنٹ میں آیا تھا، کیونکہ پروسیس کاسٹنگ ہے تو ڈیفینیٹلی سب سے پہلے ڈپارٹمنٹ 1 میں کام ہوگا، پھر وہی ٹرانسفر ہوگا ڈپارٹمنٹ 2 میں، جس طرح آپ نے ایکسرسائز نمبر 2 میں دیکھا کہ 7,000 یونٹس ٹرانسفر ہوئی اور اس کے ساتھ 56,000 کی کاسٹ آگی گئی. اسی طرح اسی کویشچن میں یہ کچھ یونٹس جو کہ ڈپارٹمنٹ 1 سے آئے تھے لیکن اس کا خرچہ آیا تھا 16,320. پھر لکھتا ہے کاسٹ ایڈڈ ان ڈپارٹمنٹ 2. ڈپارٹمنٹ 2 نے کون سا خرچہ دیا، ایڈ کیا؟ میٹیریل ہے، لیبر ہے، فیکٹری اوور ہیڈ. میٹیریل کاسٹ 43,415، لیبر کاسٹ 56,100 اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ 58,575. یہ کاسٹ انفارمیشن ہے. پھر آگے لکھتا ہے دا کوانٹٹی شیڈول شوز 12,000 یونٹس 12,000 یونٹس ور ریسیوڈ ڈیورنگ دا منتھ فرام ڈپارٹمنٹ 1. یہ کہتا ہے اسی مہینے ہمیں ڈپارٹمنٹ 1 سے 12,000 یونٹس ملے. تو آپ کو اب ذہن میں آنا چاہیے کہ ہم جب اپنی کوانٹٹی شیڈول شروع کریں گے تو اس میں ہم لکھیں گے یونٹس ریسیوڈ فرام ڈپارٹمنٹ 1 یا یونٹس ریسیوڈ فرام پریسیڈنگ ڈپارٹمنٹ، کیونکہ یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ 2 کا رپورٹ ہوگا. اور ڈپارٹمنٹ 1 کی رپورٹ میں ہم نے کیا لکھا تھا، وہاں لکھا تھا یونٹ سٹارٹڈ ان پروسیس. کویشچن میں بھی اسی طرح تھا. تو لہٰذا کوانٹٹی جو ہمیں ملی ہے ڈپارٹمنٹ 1 سے وہ 12,000 یونٹس ہیں. پھر 7,000 یونٹس ور ٹرانسفر ٹو فنش گڈس. اب یہ کہتا ہے کہ ان 12,000 میں سے جو ہمیں ڈپارٹمنٹ 1 سے ملے تھے ان میں سے 7,000 کو ہم نے فنش کیا اور فنش گڈز میں ٹرانسفر کیا. مطلب آگے اس سے اور کوئی پروسیس نہیں ہے تو یہ فنش ہو گئی. اینڈ 5,000 یونٹس ان پروسیس ایٹ دا اینڈ آف جون. اور 5,000 یونٹس رہ گئے ورک ان پروسیس اینڈنگ انوینٹری میں. تو 7 اور 5 12. تو اس کا مطلب دیر از نو لاس. تمام کی تمام کوانٹٹی ہمارے پاس گڈ حالت میں اویلیبل ہے، تو یہ دونوں گڈ یونٹس ہیں. ایٹ دا اینڈ آف جون ور، اب اس کی کمپلیشن دیتے 5,000 یونٹ جو اینڈنگ انوینٹری ہے اس کی کمپلیشن سٹیج دیتا ہے 50% کمپلیٹ ایز ٹو مٹیریل اینڈ 25% کمپلیٹ ایز ٹو کنورژن. اب جب ہم کوانٹٹی شیڈول میں 5,000 یونٹس پروسیس لکھیں گے تو اس کے سامنے ہم یہ رپورٹ کریں گے کہ یہ 5,000 یونٹس ہمارے پاس کمپلیٹ ہے ود رسپیکٹ ٹو مٹیریل 50% اینڈ ود رسپیکٹ ٹو کنورژن 25%. اب ہم بنائیں گے کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ. کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ ہمارے پاس کمپنی کا نام جو گیون تھا وہ نہیں تھا تو ہم نے فرضی نام دیا ہے اے بی سی کمپنی. ایکسرسائز نمبر 1 کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ ڈپارٹمنٹ بی فار دا پیریڈ اینڈڈ جو اوپر لکھا گیا تھا جون. کوانٹٹی شیڈول ہم اس طرح بنائیں گے یونٹس ریسیوڈ فرام ڈپارٹمنٹ 1 یا یونٹس ریسیوڈ فرام پریسیڈنگ ڈپارٹمنٹ. دونوں اسٹیٹمنٹ آپ لکھ سکتے ہیں. ڈپارٹمنٹ 2 ہے اس لیے وہ کہتا تھا 12,000 ملی تھی، یہاں ہم 12,000 ٹوٹل لکھیں گے آؤٹر کالم میں. پھر ان 12,000 میں جو تفصیل بتا رہا تھا کہ 7,000 یونٹس کمپلیٹڈ ہے اور ٹرانسفر ہے ٹو فنش گڈس، تو ہم لکھیں گے یونٹس ٹرانسفر ٹو فنش گڈس یا یونٹس ٹرانسفر ٹو نیکسٹ ڈپارٹمنٹ، کیونکہ فنش گڈس بھی ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر آپ فنش گڈس لکھ لیں تو بہتر اچھا ہوگا.
تو یونٹس ٹرانسفر ٹو فنش گڈس 7,000. یونٹ اسٹل ان پروسیس یعنی ورک ان پروسیس اینڈنگ انوینٹری ہمارے پاس رہتی ہے 5,000 یونٹس، اور اس کا کمپلیشن سٹیج گیون تھا 50% مٹیریل اینڈ 25% کنورجن کاسٹ. یہ سائن پرسنٹیج کا ہے، 25% یہ غلطی سے لکھا گیا ہے، ٹائپنگ مسٹیک ہے، تو لہٰذا بھی کریکٹ کر لیں. 25% CC کا مطلب ہے کنورجن کاسٹ. اب یہ 7,000 اور 5,000 دونوں برابر ہو گئی 12,000 کی. اوپر 12,000 یونٹس ملے تھے، ان 12,000 میں سے 7,000 اور 5,000 ہو گئی، ٹوٹل برابر ہو گئی 12,000. یہ ہماری ہو گئی کوانٹٹی شیڈیول. اب ہم رپورٹ کریں گے کاسٹ جو کہ ہم نے انکرڈ کی ہے اس ڈپارٹمنٹ میں، اور وہ کاسٹ جو انکرڈ ہو گئی تھی پچھلے ڈپارٹمنٹ میں جس کی ہمیں انفارمیشن آلریڈی کویشچن میں گیون ہے 16,320 کی، وہ ہم یہاں رپورٹ کریں گے. تو ہم لکھیں گے کاسٹ چارج ٹو دا ڈپارٹمنٹ. اس طرح ٹوٹل کاسٹ کا کالم ہوگا، یونٹ کاسٹ بھی ہوگی. یہاں پہ سب سے پہلے ہم لکھیں گے کاسٹ فرام پریسیڈنگ ڈپارٹمنٹ، یعنی ڈپارٹمنٹ 2 میں سب سے پہلے کاسٹ رپورٹ ہوگی پریویس ڈپارٹمنٹ کی، یا کاسٹ فرام ڈپارٹمنٹ 1، وہ ہم یہاں رپورٹ کریں گے، اور وہ ہمیں گیون تھی 16,320. اب 16,320 تو ہماری ٹوٹل کاسٹ تھی، لیکن اس کی یونٹ کاسٹ معلوم کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آسان کام ہے. آپ نے اس 16,320 کو جو کہ کاسٹ آف دا پریسیڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے ڈیوائڈ کرنا ہے یونٹس ریسیوڈ فرام پریسیڈنگ ڈپارٹمنٹ جو کہ 12,000 ہے اس پہ. تو 16,320 ڈیوائڈ بائی 12,000 یہ بنے گا 1.36. اس کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے، ٹوٹل کاسٹ کو بھی اور یونٹ کاسٹ کو. اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے کاسٹ ایڈڈ بائی دا ڈپارٹمنٹ، اور اس میں 3 قسم کی ہماری پاس کاسٹ ہے. مٹیریل کاسٹ ہے، لیبر کاسٹ ہے، فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ہے. مٹیریل کاسٹ ہمارے پاس وہاں مینشن تھی 43,415، لیبر کاسٹ ہے 56,100، فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ہے 58,575. یہ تینوں ٹوٹل ہوگی 1,58,090. 1,58,090 اور 16,320 یہ دونوں ایڈ ہوگی تو بن جائے گا 1,74,410، جو ہماری ہوگی ٹوٹل کاسٹ ٹو بی اکاؤنٹڈ فار. اب ایز یوزول یونٹ کاسٹ جو کہ کاسٹ ایڈڈ بائی دا ڈپارٹمنٹ کا ہے یہ ہم نے معلوم کرنا ہے. یہاں تو آپ کے سامنے لکھا گیا ہے، لیکن یہ ہمیں اگر آپ کویشچن کو دیکھیں وہاں گیون نہیں تھا، یہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. اور اس کے لیے ایز یوزول جو میں نے پچھلے ایکسرسائز بتایا، اس کے لیے ہم جائیں گے ہمارے ایڈیشنل کمپیوٹیشن میں، اور ایڈیشنل کمپیوٹیشن میں ہم یونٹ کاسٹ معلوم کرنے کے لیے وہ سارا پروسیس کریں گے، اور پھر یونٹ کاسٹ معلوم کر کے اوپر مینشن کریں گے. تو ایڈیشنل کمپیوٹیشن میں ہم پہلا جو ریکوائرمنٹ ہے ایکویولنٹ پروڈکشن کا وہ کریں گے، اور دوسرا جو ہمارا ہے وہ یونٹ کاسٹ کا ہے. اب ایکویولنٹ پروڈکشن میں ہمارے پاس ہم دیکھیں گے ود رسپیکٹ ٹو مٹیریل ایکویولنٹ یونٹس اینڈ ود رسپیکٹ ٹو کنورجن، مطلب لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ کو یہاں کنورجن مینشن کیا گیا. سب سے پہلے ہم ایز یوزول لکھیں گے یونٹس ٹرانسفرڈ جو کہ 100% ود رسپیکٹ ٹو مٹیریل بھی ہے اور 100% ود رسپیکٹ ٹو کنورجن بھی ہے، مطلب 7,000 کا 100%، تو 7,000 ہی آئے گا مٹیریل کے نیچے بھی، اور کنورجن کے نیچے بھی 7,000 آئے گا. دوسری کوانٹٹی ہماری تھی یونٹ اسٹل ان پروسیس کی جو کہ ہماری کوانٹٹی شیڈول میں تھی 5,000، لیکن اس کے ساتھ لکھا گیا تھا 50% مٹیریل اور 25% کنورجن. تو یہاں ہم وہی پرسنٹیج اپلائی کریں گے. تو اگر آپ دیکھ رہے ہو تو مٹیریل کے نیچے لکھا گیا ہے 2,500، یعنی 50,000 کا 5,000 کا 50% دیا گیا ہے. اور دوسری چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں کنورجن کے حوالے سے، تو 5,000 کا 25% لیا گیا ہے، اور وہ برابر آتا ہے، مطلب ایکویولنٹ یونٹس کی برابر ہے 1,250. تو لہٰذا وہی کمپلیشن سٹیج آپ کو یہاں مینشن کرنا ہوگا، اور اگر وہ آپ نے صحیح مینشن نہیں کیا اور یہاں اس کو صحیح مطلب رائٹ ڈاؤن نہیں کیا، اس کو صحیح یہاں پٹ نہیں کیا،
تو اس کا مطلب آپ کا کویشچن ٹھیک نہیں آئے گا، کیونکہ کویشچن کی بنیاد جو ہوتی ہے آپ کی یونٹ کاسٹ پہ ہوتی ہے۔ جب آپ کی یونٹ کاسٹ صحیح کیلکولیٹ ہو، آپ کا سارا ڈیٹا صحیح چلتا رہے گا۔ اب یہ ہماری ہو گئی ایکویلنٹ یونٹس ود رسپیکٹ ٹو مٹیریل 9500، اور ہماری ایکویلنٹ یونٹس ود رسپیکٹ ٹو کنورژن ہو گئی 8250۔ اب دونوں میں اس لیے فرق ہے چونکہ دونوں کی کمپلیشن سٹیج مختلف تھی، یہ بات یاد رکھنی ہوگی آپ نے۔ اب یونٹ کاسٹ معلوم کرتے ہیں۔ یونٹ کاسٹ معلوم کرنے کے لیے ہم نے مٹیریل کاسٹ کو ڈیوائڈ کرنا ہے اس کی ایکویلنٹ یونٹس پہ، تو ہمارے پاس آئے گا 4.57 4.57، یعنی 43,415 کو 9,500 پہ، یہ اوپر ابھی ہم نے معلوم کیا اس پہ ڈیوائڈ ہوا۔ دوسرا ہے لیبر کاسٹ کو ہم ڈیوائڈ کریں گی اس کی ایکویلنٹ یونٹس پہ، اور وہ ہے 56,100، اور ایکویلنٹ یونٹس ہم نے معلوم کیے تھے وہ تھے 8,250۔ اس طرح یہ آئے گا 6.8۔ فیکٹری اوور ہیڈ ہمارے پاس ٹوٹل کاسٹ ہی 58,575، اس کے ایکویلنٹ یونٹس ہے 8,250، اسی طرح یہ ہمارے پاس آئے گا 7.1۔ یہ ہماری یونٹ کاسٹ ہو گئی۔ اب ہم یہ یونٹ کاسٹ آگے لے کے اوپر یونٹ کاسٹ میں لکھیں گے، اور یہاں لکھا گیا ہے 4.57 6.8 7.1۔ اب ان تینوں کو آپس میں ایڈ کیا جائے گا، مٹیریل پر یونٹ کو، لیبر پر یونٹ کو، فیکٹری اوور ہیڈ پر یونٹ کو، یہ تینوں آپس میں ایڈ ہوں گی، تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے 18.47، مطلب 47۔ 18.47 اور پلس 1.36 جو پچھلی ڈپارٹمنٹ کی پر یونٹ کاسٹ تھی، ان دونوں کو ایڈ کر کے اب تک ہمارا ٹوٹل پر یونٹ کاسٹ جو ہے وہ ہے 19.83۔ 19.83 ہماری پر یونٹ کاسٹ ہے، اور ہماری اب تک جو خرچہ ہے ٹوٹل وہ 1,74,410، جس کے لیے ہم اکاؤنٹڈ ہے۔ اب نیکسٹ ہم کاسٹ اکاؤنٹڈ پر ایز فالوز میں جائیں گے، اور اس میں ہم یہ دکھائیں گے کہ ہماری جو دو قسم کی کوانٹٹی تھی، ایک تھی ہماری یونٹس ٹرانسفرڈ 7,000، اور دوسری تھی ہماری یونٹ اسٹل ان پروسیس 5,000، اس کی ہم ٹوٹل کاسٹ معلوم کریں گے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہو کہ کاسٹ آف یونٹس ٹرانسفر ٹو نیکسٹ ڈپارٹمنٹ، یونٹس ہے 7,000، اب تک ٹوٹل خرچہ آیا ہے 19.83۔ 19.83 کیسے بن گیا؟ اس کو ہم نے یہاں سے لیا، اوپر جو ہم نے ٹوٹل کاسٹ ٹو بی اکاؤنٹڈ پار معلوم کیا تھا 1.36 اور 18.47، یہ دونوں جمع ہیں، تو لہٰذا 7,000 کی سیم فریکوینسی ہے، مطلب مٹیریل اور کنورژن، مطلب تمام کاسٹ ایلیمنٹ کے حوالے سے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ 7,000 100% ہے، تو لہٰذا اس کو 100% پر یونٹ کاسٹ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں 19.83، اور یہ بنے گا 1,38,810۔ اس کے بعد کاسٹ آف یونٹ اسٹل ان پروسیس۔ کاسٹ آف یونٹ اسٹل ان پروسیس میں ہمارے پاس جو اینڈنگ انوینٹری ہیں یعنی 5,000، اس میں چونکہ ڈپارٹمنٹ بی ہے، اور میں نے کہا تھا کہ دونوں رپورٹس میں آپ نے جو فرق ہے ڈپارٹمنٹ 1 کی اور ڈپارٹمنٹ بی کی، یہ آپ نے سمجھنا ہے، تب آپ کو رپورٹ یا کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ آپ بنا سکو گے۔ تو لہٰذا یہاں سب سے پہلے ڈپارٹمنٹ 2 میں آپ نے جب کاسٹ آف یونٹ اسٹل ان پروسیس معلوم کرنی ہے، تو سب سے پہلے آپ نے مینشن کرنا ہے پریسیڈنگ ڈپارٹمنٹ کاسٹ، کیونکہ یہ 12,000 یونٹس میں سے آئے تھے 5,000، یعنی آپ کو 12,000 یونٹس ملی تھی، اس میں سے 7,000 آپ نے الگ کر دی اور 5,000 الگ کر دی، 7,000 مکمل ہے، 5,000 انکمپلیٹ ہے، تو لہٰذا اب ان 5,000 پہ ڈپارٹمنٹ 1 میں بھی خرچہ آیا تھا نا، اور کتنا آیا تھا؟ 1.36 کے حساب سے، تو لہٰذا 1.36 کے حساب سے 5,000 کو جب ہم ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 6,800 بنے گا، یہ ڈپارٹمنٹ 1 کا خرچہ جو کہ 5,000 یونٹس کے ساتھ آیا تھا۔ اب اس ڈپارٹمنٹ میں ان 5,000 پہ کتنا خرچہ کس پرسنٹیج سے ہوا، وہ یہاں ڈیٹیل میں گون ہے۔ تو مٹیریل کا 5,000 یونٹس پہ 50% کے حساب سے ایکویلنٹ یونٹس بنتے ہیں 2,500، اور 2,500 ایکویلنٹ یونٹس 50% کے برابر جو ہے اس کو ہم مٹیریل پر یونٹ سے ملٹیپلائی کریں گے
جو کہ ہم نے معلوم کی تھی 4.57. تو لہٰذا یہ ہمارا بنے گا 11,425. اسی طرح لیبر، اب مٹیریل اور لیبر یا فیکٹری اوور ہیڈ، ان تینوں کی یعنی ان کے درمیان جو کمپلیشن ہے وہ مختلف ہے، کیونکہ مٹیریل کا 50% تھا اور لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ کا کمپلیشن کنورژن جو ہے یہ 25% ہے. تو اب یہاں یہ فرق آپ کو نظر آئے گا. تو دیکھو لیبر جو ہے یہ 5,000 یونٹس ہیں، مطلب وہ اسٹل ان پروسیس والی یونٹس، اور اس پر ابھی کمپلیشن ہوا ہے کنورژن کا 25%. تو 25% کے حساب سے ایکویلنٹ یونٹس بنتے ہیں یہ 1250. اب 1250 ایکویلنٹ یونٹس کو ہم ضرب دیں گے 6.8 پر یونٹ لیبر کے ساتھ، تو ہمارا آئے گا 8,500. فیکٹری اوور ہیڈ اسی طرح 5,000 یونٹس ہے ورک ان پروسیس کی، اس پہ بھی 25% کام ہوا ہے، تو 25% کام کے حساب سے بنتی ہے 1250، اور یہ ہم ملٹیپلائی کریں گے فیکٹری اوور ہیڈ پر یونٹ کاسٹ کے ساتھ، جو کہ ہم نے پوائنٹ کیا تھا 7.1، یہ بنے گا 8,875. یہ ٹوٹل ہو جائے گا 28,800. اب 28,800 اور 1,38,810، یعنی اس کو آپ ذرا کیلکولیٹر سے پھر کمپیئر کر لیں کہ 6,800، 11,425، 8,500 اور 8,875، یہ 28,800 ٹوٹل ہوتا ہے. تو اس کو آپ نے اوپر 1,38,810 کے ساتھ ایڈ کرنا ہے. ان دونوں کا ٹوٹل اس اوپر والے ٹوٹل سے میچ ہوگا، اور یہ آتا ہے 1,74,410. اب دیکھیں اوپر بھی ہماری ٹوٹل کاسٹ ٹو بی اکاؤنٹڈ فار تھی 1,74,410، جس کی ہم نے ڈیٹیل دی، اور ڈیٹیل کیا ہوا کہ 7,000 یونٹس پہ جو فنشڈ گڈس کو ٹرانسفرڈ ہے اس پہ اب تک خرچہ آیا ہے 1,38,810، اور جو 5,000 یونٹس ہمارے پاس رہ گئے ہیں انکمپلیٹ، اس پہ اب تک خرچہ آیا ہے 28,800. ٹوٹل خرچہ ہمارا بنتا ہے 1,74,410. تو یہ ہمارا ٹوٹل کاسٹ اکاؤنٹڈ فار ہوا. اچھا جی، اب یہ ہماری دو ایکسرسائزز ہو گئی. ایک ڈپارٹمنٹ 1 کے حساب سے تھا، مطلب اگر آپ کا فسٹ پروسیس ہو، اور دوسرا تھا ڈپارٹمنٹ 2 کے حوالے سے یعنی سیکنڈ پروسیس کے حوالے سے. اب اس کو آپ بیٹھ کے اس کی دوبارہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اور پریکٹس کے دوران یہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ کو کتنی سمجھ آ چکی ہے. تو لہٰذا اگر آپ سٹیپ وائز اس کو فالو کرو گی، اس طرح سٹیپ وائز اس کو کرتی جاؤ گی، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. لیکن اگر پھر بھی آپ کو کوئی مشکل ہوتی ہے تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے اپنی وائس میسیج سے، تاکہ مجھے آسانی سے سمجھ آئے کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا آپ پرائیویٹلی، گروپ میں نہیں، پرائیویٹلی آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس میں اپنی وائس میسیج کے ذریعے اپنا کویسچن جو ہے وہ ریز کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں اس کی جواب دینے کی کوشش کروں گا اور آپ کو مطمئن کروں گا انشاءاللہ. اگلی باقی ایکسرسائز اگلی لیکچر میں. شکریہ، تھینک یو.